بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل ایسی خواہش میں لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس چیز کو ہم سے اتنے ہی فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر میں وہ تمہارا منتظر ہے۔ تنہائی اللہ کی قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑے جانے سے گھبرایا نہ کرا کرو۔ جب کوئی ساتھ نہ ہو دل خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں، اور وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں رات کو اللہ کو اپنی کہانی سنانے کے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اسی لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہے گی۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے۔ جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی۔ آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر، کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے ہوئے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس امید سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا، وہ تمہیں اپنی محبت تک لا کر تمہاری محبت پانے میں مدد کرتا ہے۔ تبھی وہ تمہیں تکلیف دے کر سکون کی قدر سکھاتا ہے، پھر تمہیں ایک دن شکر کرنے والا بناتا ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور اللہ کی محبت ایک طرف، کہیں نہ کہیں آ کر دنیا کی محبتوں سے بے چینی اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور اللہ پاک کی محبت میں صرف سکون ہے، صرف سکون۔ اگر اداسی چھا جائے، بے چینی بڑھ جائے، اس کی یاد فقط ایک سجدہ ہی دور کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نا امیدی تو رب سے ملواتی ہے، نا امیدی تو رب سے ملواتی ہے۔ تکلیف ہو بھی تو محسوس نہیں ہوتی، تکلیف ہو بھی تو محسوس نہیں ہوتی، ہاں ہو رہی ہے۔ تکلیف کائنات کا اصول ہے کہ وقت بدلتا ہے، اور جب تک ہم وقت کو وقت نہیں دیں گے تو وقت کیسے بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اسلحہ ضرور کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اسلحہ ضرور کھولتے ہیں۔ انسان کی جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے، وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچاؤ۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو نہ توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقت دکھا کر۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے ہوئے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، بس
وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان کی روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدے میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثال ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تو تمہاری تڑپ رائگاں جائے گی؟ ہرگز نہیں، اللہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی کبھی ہمارا دل اس لیے بھی بے چین رہنے لگتا ہے، ہمیں یقین ہو جائے کہ دلوں کا سکون بے شک اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ تمہارے دل میں صبر ڈال دیں گے، تم سب کچھ بھول جاؤ گے جو بھی تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ جب تم اللہ پر یقین رکھو گے اور آگے بڑھو گے، اللہ سے محبت کرو گے اور اپنی بہتری کے لیے دعائیں مانگو گے، کیا پتہ اللہ تم سے خوش ہو کر تمہیں اس جگہ لے جائے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اگر تم سے وہ لے لیا ہے اللہ نے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، یقین رکھو تمہیں وہ ملنے والا ہے جو تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں۔ اگر کوئی مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں۔ کئی حسرتیں چھپائے اپنے دل میں، ہر کوئی گرا اپنی چاہ میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طالب رہا، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا کام عطا